اچھا یہ لفظ جو ڈاکٹر ہے یہ آپ کے نام کے ساتھ حفظہ خان کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں بائی پروفیشن ڈاکٹر آف فارمیسی ہوں. اچھا اس لیے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ذہن میں یہ کب آیا، ایسا کیا آپ نے دیکھا کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو گئیں کہ آپ فلاحی ادارہ بنائیں سایہ خدائے ذوالجلال؟ تو یہ ایسا کب ہوا؟ چونکہ میں خود ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور ہم نے بھی وہ حالات دیکھے ہیں جن سے ایک مڈل کلاس فیملی یا غریب طبقہ گزرتا ہے. میں خود بھی ان حالات سے گزری ہوں. تو یونیورسٹی میں جب میرا داخلہ ہوا، باقی بچوں کی طرح میں بھی گریڈز کے پیچھے بھاگنا اور وہ سب کرنا، کریمنگ کرنا، یہ سب تھا جس سے میری سیٹسفیکشن نہیں تھی. میں چاہ رہی تھی کہ میں جو مجھے 5 سال یونیورسٹی میں گزارنے کے لیے ملے ہیں، کیوں نہ میں اس کو پروڈکٹیو بناؤں، کچھ ایسا کروں کہ میرے یونیورسٹی سے جانے کے بعد مجھے بھی یاد رکھا جائے اور میں بھی یہاں سے کچھ لے کر جاؤں، باقی بچوں کی طرح صرف ایک ڈگری نہ لے کر جاؤں میں یہاں سے. یہ وہ وجہ تھی کہ میں نے ادارہ بنانے کا خیال ایسا میرا اس وقت نہیں تھا. میں نے دستخوان لگائے، کچھ بچوں کی فیسز افورڈ کرنا سٹارٹ کر دیں. ایک چھوٹے لیول سے میں نے اس کا آغاز کیا اور اس سے بڑھتے بڑھتے کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا، کچھ نے کرٹیسائز بھی کیا اس پہ، لیکن وہ سپورٹ کو میں نے پک کیا اور میں نے کرٹیسزم کو پازیٹیو وے میں لے کر آگے بڑھی. میں اس کو ایک ادارے کی طرف لے آئی جہاں میں نے شروع کیا تھا فوڈ ڈرائیو سے سٹارٹ کیا، ایجوکیشن پہ کیا. پھر بھی کچھ ایسا تھا اس سے بھی میری سیٹسفیکشن پوری نہیں ہوئی. میں نے سوچا مجھے کچھ سسٹینیبل کرنا چاہیے، ایسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جس پہ کوئی اور کام نہیں کر رہا، یا کام کرتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے، یا وہ اس معیار تک نہیں پہنچ پاتے کہ اتنا کس طرح سے ہم اتنی ایفرٹ کریں گے. تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے جولائی 2016 میں نے رمضان تھا، 46 ڈگری سیلسیس تھا، میں اپنی ٹیم کے ساتھ چلی گئی سبزہ زار لاہور میں جھگیاں وزٹ کرنے کے لیے. جب میں وہاں وزٹ کرنے کے لیے گئی ہوں، بہت زیادہ گرمی تھی، تو جب ہم انٹر ہونے لگے وہاں بدبو اتنی تھی کہ ایک ممبر نے کہا ہم واپس چلتے ہیں، ہم یہاں کام نہیں کر سکیں گے. لیکن میں نے کہا نہیں، اب آئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم اندر گئے، ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے شاید بارشیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ان سب جھونپڑیاں گر چکی تھیں، کھلے ان کے بستر پڑے ہوئے تھے، ان کی چارپائیاں کھلی آسمان کے نیچے کافی دنوں سے پڑی ہوئی تھیں. بچوں سے ملے، بچوں سے پوچھا کہ کیسا گزر رہا ہے. وہ بہت خوش تھے، ان کی زندگی میں کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی اللہ سے شکوہ نہیں تھا، کسی اور سے کوئی شکوہ نہیں تھا. وہ جیسے تھے، جس حال میں تھے، بہت خوش تھے. ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی، کوئی شکوہ نظر ہی نہیں آیا مجھے وہاں پر. تو ان بچوں سے پوچھا آپ پڑھنا چاہتے ہو، ہم آپ کو اگر پڑھائیں. بچوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، وہ پڑھائی کی طرف بھی آنا چاہتے تھے. پوچھا کہ کس طرح سے آپ یہ جو آپ کی جھونپڑیاں گر چکی ہیں تو اب آپ لوگ کیا کرو گے. اس پر ان کا بڑا اچھا جواب تھا کہ ہم دوبارہ لگا لیں گے، یہ تو گرتی رہتی ہیں، ہم دوبارہ لگا لیتے ہیں. تو یہ وہ اس دن حالانکہ رمضان تھا، 46 ڈگری سیلسیس تھا، لیکن ان بچوں نے مجھے ایک ہوپ دے دی کہ میں ان بچوں کا مستقبل بدل سکتی ہوں.